معروف عالم دین مولانا سید سلمان حسینی ندوی انتقال کر گئے۔ جامعہ سید احمد شہید کٹولی میں تدفین۔ عالم اسلام میں رنج و غم کی لہر، علمی خدمات اور فکری اختلافات دونوں زیر بحث۔ تفصیلات کے مطابق برصغیر کے معروف عالم دین، ممتاز خطیب، مصنف، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے سابق استاذ حدیث اور جامعہ سید احمد شہید کٹولی ملی آباد کے ناظم مولانا سید سلمان حسینی ندوی اتوار اور پیر کی درمیانی شب تقریباً 3 بجے اپنی رہائش گاہ پر انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خاندانی ذرائع کے مطابق مولانا حسب معمول تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوئے تھے۔ نماز سے فراغت کے فوراً بعد انہیں دل کا شدید دورہ پڑا اور وہ جانبر نہ ہو سکے۔ ان کی عمر تقریباً 72 برس تھی۔ تقریباً 8 ماہ قبل عارضہ قلب کے باعث انہیں پیس میکر بھی لگایا گیا تھا۔ مرحوم اپنے پسماندگان میں اہلیہ، 5 صاحبزادوں اور 3 صاحبزادیوں کو سوگوار چھوڑ گئے ہیں۔ مولانا کی نماز جنازہ ان کے صاحبزادے مولانا یوسف حسینی ندوی نے پڑھائی، جس کے بعد انہیں ملی آباد کے علاقے کٹولی میں واقع جامعہ سید احمد شہید کے احاطے میں ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں مختلف دینی و ملی شخصیات نے شرکت کی، جن میں مولانا سعد کاندلوی، ندوۃ العلماء کے ناظر عام مولانا عمار حسنی ندوی، نائب محتمم مولانا عبدالعزیز بھٹکری ندوی، اساتذہ ندوہ، طلباء اور مختلف دینی و ملی تنظیموں کے نمائندگان شامل تھے۔ مولانا سید سلمان حسینی ندوی 1954 عیسوی میں لکھنؤ کے ایک معروف علمی و سعادت خانوادے میں پیدا ہوئے۔ آپ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ ابتدائی و اعلیٰ تعلیم دارالعلوم ندوۃ العلماء میں حاصل کی۔ بعد ازاں سعودی عرب کی امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی ریاض کی کلیہ اصول الدین شعبہ حدیث سے 1980 میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ واپسی پر دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تدریس کا آغاز کیا اور تقریباً نصف صدی تک حدیث، تفسیر اور دیگر علوم اسلامیہ کی تدریس سے وابستہ رہے۔ بعد ازاں جامعہ سید احمد شہید کٹولی ملی آباد کی سرپرستی اور نظامت کی ذمہ داریاں انجام دیں۔ وہ عربی اور اردو دونوں زبانوں کے ممتاز مقرر، ادیب، محقق اور متعدد علمی و تحقیقی کتابوں کے مصنف تھے۔ دعوت، تعلیم، اصلاح امت اور بین الاقوامی علمی روابط کے میدان میں بھی ان کی خدمات نمایاں رہیں۔ وہ عالمی اتحاد برائے علماء اہل اسلام کی مجلس امنا کے بھی رکن رہے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ سمیت مختلف دینی و ملی اداروں سے وابستہ رہے۔ مولانا سلمان حسینی ندوی کے انتقال پر ہندوستان سمیت عالم اسلام کی متعدد علمی، دینی اور سماجی شخصیات نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ تعزیت پیش کرنے والوں میں عالمی اتحاد علماء کے صدر علی محسن القرضاوی داغی، سلطنت عمان کے مفتی شیخ احمد بن حمد الخلیلی، مفتی محمد الحسن ولد عددو، ڈاکٹر علی السلابی، ڈاکٹر علی القرہ داغی، مولانا سجاد نعمانی، مولانا سعد کاندہلوی اور دیگر متعدد شخصیات شامل ہیں۔ مصر کے معروف اسلامی تنظیم اخوان المسلمین نے بھی اپنے تعزیتی بیان میں مولانا مرحوم کی علمی، دعوتی اور تحقیقی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں امت مسلمہ کا بڑا علمی سرمایہ قرار دیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ امارت شریعہ بہار، اڈیشہ، جھارکھنڈ و مغربی بنگال میں بھی مولانا کے انتقال پر خصوصی تعزیتی نشست منعقد ہوئی۔ امیر شریعت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی نے اپنے پیغام میں کہا کہ اس دور قحط الرجال میں مولانا سلمان ندوی جیسے صاحب علم و فراست عالم کا اٹھ جانا بڑا علمی سانحہ ہے۔ انہوں نے مرحوم کی دینی خدمات، علمی شخصیت اور خانقاہ رحمانیہ سے وابستگی کو خراج تحسین پیش کیا۔ نشست سے مولانا مفتی محمد سعید الرحمن قاسمی، مولانا مفتی محمد انظار عالم قاسمی، مولانا مفتی محمد ثناء الہدیٰ قاسمی، مولانا مفتی محمد سہراب ندوی، مولانا مفتی احتشام الحق، مولانا رضوان احمد ندوی اور دیگر علماء نے بھی اظہار تعزیت کرتے ہوئے مرحوم کے علمی، تدریسی، دعوتی اور تنظیمی خدمات کو یاد کیا۔ مولانا سجاد نعمانی نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ وہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی حسنات کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان کی فکری لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا کی بعض آراء سے جمہور علماء کا اختلاف تھا، تاہم ان کی دینی، علمی اور دعوتی خدمات اپنی جگہ مسلم ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گزشتہ چند ماہ سے مولانا نے بعض قریبی احباب کے مشورے پر اختلافی موضوعات پر گفتگو ترک کر دی تھی۔ مولانا سلمان حسینی ندوی کی وفات کے بعد ان کے بعض سابقہ بیانات، خصوصاً حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کے موقف پر بھی گفتگو ہوتی رہی۔ مختلف اہل علم نے واضح کیا کہ ان کے ان افکار سے شدید اختلاف اپنی جگہ موجود ہے، تاہم ان کی علمی خدمات اور دیگر حسنات کا بھی اعتراف کیا جانا چاہیے۔
مولانا محمد عمران محفوظ رحمانی نے اپنے تعزیتی پیغام میں لکھا کہ مرحوم نے زندگی بھر دین، تعلیم، دعوت اور حدیث کی خدمت انجام دی، اگرچہ آخری برسوں میں ان کے بعض خیالات اہل سنت والجماعت کے مسلک سے ہٹے ہوئے تھے، لیکن اب مناسب رویہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کے حسنات کی قبولیت، لغزشوں کی معافی اور امت کو ان کے غلط افکار کے اثرات سے محفوظ رکھنے کی دعا کی جائے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے مولانا سلمان ندوی کے متعلق سوشل میڈیا پر زیر گردش بعض دعووں کے بارے میں استفسار کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کہنا درست نہیں کہ مرحوم گستاخ صحابہ تھے یا ان کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں۔ ان کے بقول مولانا سلمان ندوی کا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موقف اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ضرور تھا، لیکن اس بنیاد پر ان کی تکفیر نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جا سکتی ہے اور نماز جنازہ بھی ادا کی جاتی ہے، البتہ ان کا مذکورہ عقیدہ یقیناً اہل سنت کے موقف سے مختلف تھا۔ اسی دوران سوشل میڈیا پر بعض علماء خصوصاً دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ اکرام کی طرف منسوب بعض من گھڑت بیانات بھی گردش کرتے رہے جن کی متعلقہ افراد نے تردید کی۔ دارالعلوم دیوبند سے وابستہ حلقوں کی جانب سے کہا گیا کہ اختلافات کے باوجود مرحوم کے بارے میں جھوٹی باتیں منسوب کرنا علمی دیانت کے خلاف ہے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی طرف سے بھی یہی موقف نقل کیا گیا کہ اختلاف کا مدار کفر و ایمان نہیں بلکہ بعض فکری مسائل تھے، لہٰذا مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے۔ ساتھ ہی سوشل میڈیا پر بلا تحقیق من گھڑت تحریریں پھیلانے سے اجتناب کی تلقین کی گئی۔ اللہ تعالیٰ مولانا سید سلمان حسینی ندوی کی دینی، علمی اور دعوتی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ان کی لغزشوں سے درگزر کرے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور انہیں اپنی وسیع رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔